نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوستو ایک ادبی نشست جو ہے اس کا اہتمام آپ کے لیے کیا ہے انجمن تقدیس ادب نے. یہی زوم آن لائن ادبی نشست ہے یہ، اور اس میں آج ہمارے ساتھ جو ہے ہندوستان کے بڑے معروف شاعر ہیں جناب ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب، وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اور حال ہی میں حضرت کی کتاب آئی ہے رقص آوارگی کے نام سے، اور اس کی کچھ تقسیم کتاب، مجھے کہنا چاہیے تقسیم کتاب کی ایک رونمائی ہوئی تھی. اس میں اس فدوی نے یعنی خاکسار نے کچھ اس انجمن تقدیس ادب کے ذریعے ہی اس پروگرام کو شروع بھی کیا، اور بڑی اچھی وہ نشست ہوئی، اور ہم نے ایک جمود کو توڑنے کی کوشش کی جو کرونا کی وجہ سے ایک مشاعروں کا جو سلسلہ رک گیا ہے اس کو چلانے کی کوشش کی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں اب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ دونوں مہمان تشریف رکھتے ہیں، اور رقص آوارگی نے بڑی ماشاءاللہ دھوم مچائی ہے. پہلی بات تو سید بخاری صاحب آپ کو آپ کی کتاب کی اشاعت پر مبارکباد. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی کتابیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی کافی ہیں. برق سخن ہے، اور دوسری روح سخن ہے. سر مجھے درست کر دیجیے اگر میں کتاب کا نام درست نہ لوں تو. ایک برق سخن ہے اور ایک روح سخن ہے. ایک روح سخن ہے، ایک مشر خیال. جی اور اس کے علاوہ جی برق سخن کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلسلے میں ایک کردار دیا. سمجھ لیں کہ وہ والد محترم کی جو مصرع طرح پر جو لوگوں نے اشعار کہے تھے اور غزلیں کہی تھیں، ان میں ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کا بہت بڑا کردار تھا. تو اور اس تحریک میں بھی انہوں نے میرا رات دن ساتھ دیا. تو وہ کتاب مرتب ہوئی. اس میں جناب بخاری صاحب کی کتاب اشک اندلیب تھی، ان کی کتاب برق سخن تھی. تو آج مفتی صاحب کے ایک دیرینہ یعنی شاگرد تھے بہت پرانے سمندری فیصل آباد سے، تو میں انہیں بیچ میں لانا چاہ رہا تھا، لیکن انہیں کچھ تھوڑی سی کوئی تکنیکی معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ آئے تو صحیح لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. اگر اس دوران مل گئے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کی ذات پر بھی بات ہوگی. تو اس دوران ہم اس اکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنا کلام بھی سنائیں گے، اور ہماری یعنی یہ جو ادبی نشست ہوگی اس کے ذریعے آپ لوگوں تک بھی یعنی یہ کلام پہنچے گا. تو پہلے تو ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب، وہ ہماری تشویش جو ہے بالکل تمام ہندوستان کے ساتھ، ہمارے دل بھی ویسے ہی ہیں. ہمیں بہت تکلیف ہے کہ ہندوستان میں کرونا کی حالت بہت دگرگوں ہے، اور وہاں پر ڈیتھ جو ٹول ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک کانڈولنس بھی سمجھے ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کی مدد فرمائے، اور ہم بالکل شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں. اور پاکستان نے بھی غالباً ہماری جو وہاں کے وزیر اعظم انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس دکھ کے موقع پر جو ہے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کرونا سے نپٹنے کی جو ہے وہ طاقت اور ہمت دے. اچھا، میری خوش نصیبی یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑی معروف شخصیت پنجابی ادب کے حوالے سے دنیا بھر میں جانی جانے والی جناب حضرت شام بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وہ تشریف لے آئے ہیں، اور پنجابی شاعری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، اور پاکستان کی یعنی حکومتی سطح پر بھی دنیا کی مختلف کانفرنسز میں انہیں جانے کا بھی اتفاق ہوا. پاکستان کی نمائندگی پنجابی ادب کے حوالے سے کی، اور دنیا بھر میں مطلب پنجابی ادب ان کی پہچان ہے. یہ نہیں کہ غزلیں اردو میں نہیں کہتے، غزلیں اس میں بھی کہتے ہیں، لیکن باہر طور پنجابی ان کی خاص طور پر ایک پہچان بن چکی ہے. تو شام بھائی بالکل جاب سے نکلے تھے، اور میں نے انہیں پھر بھی تکلیف دی کہ آپ تشریف لے آئیں، اور وہ آ گئے. سب سے پہلے آپ کا بہت بے حد شکریہ حضرت شام. مفتی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. جی تو آپ کے دوسرے دوست بھی میرے مہمان ہیں آج، اور سامنے آپ کے ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب ہیں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑی معروف شخصیت ہے، اور فیس بک کی دنیا میں اگر کوئی نام بہت زیادہ جانا سمجھا پہچانا جاتا ہے
وہ ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کا ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے والد صاحب کے مصرع طرح پر انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور ان کی کتاب جو گلہائے صدرنگ میں نے یعنی تالیف کی تھی، اس میں ان کا کیا کہتے ہیں کہ مجموعہ سخن بھی شامل تھا، برق سخن کے نام سے۔ تو اب ایسا ہے کہ میرے سامنے یہ کتاب آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ پڑی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلہائے صدرنگ لکھا ہوا ہے۔ جی مبارک ہو، ماشاءاللہ ایک تاریخ سال کارنامہ جی، انجام دیا اور آپ نے۔ یہ میرے والد محترم اور میری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 800 صفحات پر مبنی کتاب ہے۔ تو اس میں مفتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی لکھا، اپنے برقی اعظمی صاحب نے بھی۔ تو بارگاہ آج میں نے سوچا کہ یوں کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے حوالے سے میں گزارش ایاز کروں گا۔ بھائی ایسا ہے جی کہ میں نے کچھ لکھا تھا اس پر، وہ کتاب میں ہوگا، شامل ہے وہ جی اس جی جی سلسلے جی میں گلہائے صدرنگ کے بارے میں، آپ پڑھ دیجیے گا اس کو۔ جی جی تو میں کتاب میرے پاس نہیں، اس میں ہے وہ، جی میں سمجھ رہا ہوں، میں چاہوں گا گلہائے یہ، صدرنگ بے حد بے حد حسی، تو جی جی اس بالکل میں ہے۔ بالکل وہ میرے پاس ہے۔ تو میں وہی پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے جو آغاز میں، یعنی انہی کا کلام تھا جو انہوں نے گلہائے صدرنگ کے بارے میں ہی لکھا، تو اس سے میں آغاز کروں گا۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ ہیں یہ گلہائے صد رنگ بے حد حسیں، روح واہ پرور ہے گلدستہ دل نشیں، واہ خسروان ادب کے یہ شاہکار ہیں، کشور فکر ہے جن کے زیر نگیں، ہے یہ سرسبز گلزار شعر و سخن، جس کے زرخیز ہے فکر و فن کی زمین، اس میں ہر گل کی اپنی الگ ہے مہک، جیسے ہو کوئی مشاط آئے نازنی، طرحی غزلوں کا اس میں الگ حسن ہے یہ گلدستہ شاعری ایک حسین، ابن مفتی کی ہے یہ حسین پیشکش، ایسا نادر ذخیرہ نہ ہوگا کہیں، جن کے رنگ سخن سے فروزاں ہے یہ، ایک صالح ادب کے ہیں برقی امی۔ اور پھر یہ بھی انہی کا تھا کہ شعر میں عرض حال ہوتی ہے، واہ اوج حسن خیال ہوتی ہے، واہ ابن مفتی کی ہر غزل برقی فرق و فن کا کمال ہوتی ہے۔ واہ یہ میں آپ سے داد لے رہا ہوں، باہرگام انہوں نے اس میں کافی کچھ لکھا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی، چونکہ برقی صاحب اپنا کوئی کام کر رہے تھے لیکن میں انہوں نے ادھر تکلیف دے دی، تو ڈاکٹر برقی صاحب سے میری گزارش ہے کہ والد محترم کی ایک زمین تھی کہ خرد نے عشق کو پوشاک پہنائی تو کیا ہوگا، واہ جی جی اس پر ان کی غزل جو ہے وہ بہت سائٹوں نے پسند بھی کی، بہت سائٹوں نے اور بہت سی ویب سائٹس نے انہیں بالکل بیچ میں شامل کر لیا۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب سے کہ اسی غزل سے ہمیں ہماری جو ہے وہ سماعت معطر کریں۔ جی جناب بسم اللہ۔ ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب۔ جی سماعت فرمائے۔ جی میں مبارک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سعادت مند اولاد کی طرح جو ہے فرائض انجام دیے، اور ماشاءاللہ آپ نے اپنے والد کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آپ نے مختلف مشاعرے کیے، اور میں بیشتر اس میں شریک رہا، اور بہت سی غزلیں تھی، لیکن اس وقت کی اجرت میں پروگرام ہوا وہ میرے سامنے نہیں رہ سکی۔ جی بہرحال جی ایک بالکل غزل بالکل، جی جس جی کا آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے، اس کا وہ جنون شوق نے لی پھر سے انگڑائی تو کیا ہوگا، جنون شوق نے، نے لی پھر سے انگڑائی تو کیا ہوگا، واہ واہ، خرد نے عشق کی پوشاک پہنائی تو کیا ہوگا۔ یہ پہنائی تو مصرع کیا طرح ہوگا، ہے، بہت اچھا، جنون عشق نے لی پھر سے انگڑائی تو کیا ہوگا، خرد نے عشق کی پوشاک پہنائی تو کیا ہوگا، تصور سے ہے اس کے جب یہ فرط شوق کا عالم، تصور سے ہے اس کے جب یہ فرط شوق کا عالم، وہ زلف خم بخم شانے پہ لہرائی تو کیا ہوگا، ماشاء وہ واہ اللہ زلف بہت اچھا، کیا خم کہنے، بخم شانے پہ لہرائی تو کیا ہوگا، بنا ڈالا تھا جس نے مجھ کو شیدائی سے سودائی، بنا ڈالا تھا جس نے مجھ کو شیدائی سے سودائی، بنایا پھر سے اس نے اپنا شیدائی تو کیا ہوگا، واہ واہ، بنایا پھر سے اس نے اپنا شیدائی تو کیا ہوگا، بہت بھلانے کی اچھا،
मैं उसको कर रहा हूँ आजकल कोशिश जी जी। बुलाने की, मैं उसको कर रहा हूँ आजकल कोशिश। दोबारा फिर चली यादों की पुरवाई तो क्या होगा, वाह वाह। दोबारा फिर चली यादों की पुरवाई तो क्या होगा। हूँ सरगर्म सफर में जस्तजू में जिसकी मुद्दत से, हाँ। हूँ सरगर्म सफर में जस्तजू में जिसकी मुद्दत से। अ- अभी तो हाँ, न फिर वो मंजिल मकसूद हाथ आई तो क्या होगा, न जी जी। फिर वो मंजिल मकसूद हाथ आई तो क्या होगा। अभी तो क्या याद से रोशन है उसकी खाने हस्ती, हाँ। अभी तो याद से रोशन है उसकी खाने हस्ती। बुझा फिर से चिरागे शाम तन्हाई तो क्या होगा, बुझा वाह फिर वाह। से चिरागे शाम तन्हाई तो क्या होगा। ये बहुत गजल थी, ज़बरदस्त। और जो मैंने लिखी जी थी जी। मित्र तरफ पर, और पुराना सदरंग में ये मौजूद भी है। जी जी। और एक अच्छा गजल अभी। और मेरे सामने है, और जी जी। कंप्यूटर में मैं देख रहा हूँ, शायद उसको जो है, हैजान ज़दा शिद्दत जज्बात हुई है, हाँ। हैजान ज़दा शिद्दत जज्बात हुई है। आरज़ को न देखो कभी रात हुई है, ये मिसरे हाँ। तरह है। जी जी आरज़ बिल्कुल, को ये न वालिद साहब देखो का बिल्कुल। कि अभी रात हुई है। आए हो अभी जाने की क्यों इतनी उल्लत, आए हाँ। हो अभी जाने की क्यों इतनी उल्लत। तुमसे तो अभी मेरी मुलाकात हुई है, क्या तुमसे कहना। तो अभी मेरी मुलाकात हुई है। किस बात पे गुमसुम हो जरा कुछ तो बताओ, किस किस बात बात पे पे गुमसुम हो। गुमसुम हो जरा कुछ तो बताओ। मुझको भी तो मालूम हो क्या बात हुई है, मुझको भी तो मालूम हो क्या बात। बात हुई है। कुदरत की है सौगात ये पुरकैफ मनादिर, कुदरत की है सौगात ये पुरकैफ मनादिर। देखो जरा क्या टूट के बरसात हुई है, वाह वाह। देखो जरा क्या टूट के बरसात हुई है। क्या हमने बिगाड़ा है जमाने का कि जिससे, क्या हमने बिगाड़ा है जमाने का कि जिससे ये दुश्मन जहाँ गर्दिश हालात हुई है, वाह वाह। ये दुश्मन जहाँ गर्दिश हालात हुई है। गैरों से तो क्या गैरों से गैरों ने किया जो नहीं कुछ उससे शिकायत, गैरों ने किया जो नहीं कुछ उससे शिकायत। अपनों से गिरा मुझको बहुत मात हुई है, वाह वाह। अपनों से गिरा मुझको बहुत मात हुई है। क्या बात, क्या बात गिरा गुजरी मेरी कुछ तो बताएं, हाँ हाँ। क्या बात गिरा गुजरी मेरी कुछ तो बताएं। वो क्या है जो आशों में ख्यालात हुई है, जी जी। वो क्या है जो आशों में ख्यालात हुई है। ये किसकी करामात है, किसकी करामात ये दहशत ज़दा माहौल है, किसकी करामात ये दहशत ज़दा माहौल। किस बात पे बरपा ये खुराफात हुई है, किस बात पे बरपा ये खुराफात हुई है। खुराफात हुई क्यों है। कोई जवाब इसका वो खुलकर नहीं देते, जी क्यों जी। कोई जवाब इसका वो खुलकर नहीं देते। क्यों जात मेरी जेर सवालात हुई है, क्यों जी जात जी। मेरी जेर सवालात हुई है। मशकूक निगाहों से मुझे देख रहे हैं, मशकूक निगाहों से मुझे मुझे देख देख रहे हैं। तो काम से क्या उनकी कोई बात हुई है, तो हाँ हाँ। काम हाँ। से क्या उनकी कोई बात हुई है। क्या होता है आगे ये भी देखते जाएं, क्या होता है आगे ये भी देखते जाएं। इल्जाम तराशी की शुरुआत हुई है, इल्जाम तराशी की शुरुआत हुई है। क्यों खून का हमसाये के हमसाया है प्यासा, क्यों हाँ। खून का हमसाये के हमसाया है प्यासा। क्या बात थी जो वजह फसादात हुई है, क्या बात थी जो वजह फसादात हुई है। बरकी ने बज़ाहिर तो नहीं कोई खता की, हाँ। बरकी ने बज़ाहिर तो नहीं कोई खता की। क्यों उनसे मेरी तर्क मुलाकात हुई है, क्यों बहुत उनसे अच्छा। मेरी तर्क मुलाकात हुई है। क्या कह रहे, क्या कह हैजान रहे। ज़दा शिद्दत जज्बात हुई है, आरज़ को मत देखो कभी रात हुई। डॉक्टर साहब ये भी बहुत ही एक खूबसूरत गजल आपने, आपकी। बहुत ही खूबसूरत आपने दो गज़लें सुनाई, और वालिद साहब का मिसरा जो है वो बिल्कुल वो सर चढ़ के बोल रहा है यहाँ पे। और मैं चाहूँगा इसके बाद आपकी अपनी भी एक गज़ल सुनेंगे, लेकिन अब मैं चलूँगा जनाबे इससे पहले कि मैं अल्ताफ़ बुखारी की तरफ चलूँ, अब्बू के एक मिसरे पर अपने हज़रत भाई, मैंने भी एक गज़ल कही है, मैं उसके चंद अशार आपके सामने पेश कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो दूसरे में चूँकि अपनी अपनी गज़ल होगी तो वो सुन लेंगे। तो अपने आपने सुना होगा अपने अल्ताफ़ भाई के इसमें था कि बनकर खड़े हो राह हमें दीवार की तरह, ठीक है, जी वो इस तरह का कोई मिसला था। तो उसमें मैंने जो लिखा था वो सुनिएगा कि
ہر بل ہوس کو حسن ہے بیوپار کی طرح. واہ ہر بل ہوس کو حسن ہے بیوپار کی طرح. اور نیچے والے مصرے پہ آپ کی توجہ چاہیے مجھے. ہر بل ہوس کی کو حسن ہے بیوپار کی طرح، ڈالی گئی یوں مصر کے بازار کی طرح. واہ واہ واہ. واہ کی طرح. ڈالی جی ڈالی گئی یوں مصر کے بازار کی طرح، اور بازار احتیاج میں خواہش کے نام پر. واہ. بازار احتیاج میں خواہش کے کے نام پر خود کو لٹایا دولت بیکار کی طرح. واہ. خود کو لٹایا دولت بیکار کی طرح، اور دل ہے کہ ڈگمگائے سا پھرتا ہے آج کل. دل ہے کہ ڈگمگائے سا پھرتا ہے آج کل، حیراں ہوں یہ بھی چل پڑا سرکار کی طرح. واہ. واہ واہ. واہ حیراں ہوں یہ بھی چل پڑا سرکار کی طرح، اور پہنا ہے کیوں لبادۂ نفرت بتائیے. واہ. واہ پہنا ہے کیوں لبادۂ نفرت بتائیے، کیوں کر کھڑے ہو راہ میں دیوار کی طرح. دیوار کی طرح. واہ. کیوں کر کھڑے ہو راہ میں دیوار کی طرح، اور اٹھنے کا ڈھنگ یاد نہیں کس طرح اٹھیں. واہ اٹھنے کا ڈھنگ یاد نہیں کس طرح اٹھیں، ہم سو رہے ہیں مستقل بیدار کی طرح. بیدار واہ. کی طرح. رہے ہیں مستقل بیدار کی طرح. ہم سو رہے ہیں مستقل بیدار کی طرح، اور دراصل پیروکار شیاطین میں سے تھا. دراصل پیروکار شیاطین میں سے تھا، چاہا گیا جو ہر جگہ اوتار کی طرح. واہ. واہ چاہا گیا جو ہر جگہ اوتار کی طرح. اور یہ حضرت بھائی سنیے گا، ڈاکٹر برکی صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے. جی تو نسخہ بتاؤں امت مسلم کی اوج کا. واہ نسخہ بتاؤں امت مسلم کی اوج کا، جینا پڑے گا ارطغرل سالار کی طرح. واہ جینا پڑے گا ارطغرل سالار کی طرح. اور کتنی عجیب بات ہے دل توڑ کر گیا. واہ. کتنی عجیب بات ہے دل توڑ کر گیا، مفتی جسے بھی چاہا ہے دلدار کی طرح. کیا کیا مفتی جسے بھی چاہا ہے دلدار کی طرح. تو جی یہ واہ. میں نے ایک پیش کر دی. اب میں چاہوں گا کہ گو کہ میرا بھائی حضرت شام جو ہے وہ پنجابی شاعری ظاہر ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور بڑی بالکل ہمارے لیے بھی اتنی ہی فخر کی بات ہے. تاہم آج کی نشست میں ہم تھوڑا سا اردو سننا چاہیں گے ان سے. تو اس سے پہلے چونکہ یہ چل رہا ہے اس کا طرح کا مسئلہ، تو جناب حضرت الطاف بخاری سے گزارش ہے کہ وہ کوئی یہ غزل جو ہے وہ والد صاحب کے مصرے پر جو کہی ہے وہ سنائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی طرف حضرت شام کی طرف چلیں گے، اور پھر اپنی غزل کا سلسلہ ہو جائے گا جو اپنی غزل کوئی سنانا چاہے. جی اس میں آپ پنجابی بھی سنا سکتے ہیں. السلام علیکم جناب ڈاکٹر برکی اعظمی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو بہت بہت سلام جناب. بہت شکریہ. آپ کا کلام تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور آج آپ کا دیدار بھی ہو گیا. اور حضرت شام میرا ویر مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ چلو اس مفتی صاحب کے بہانے مجھے ان کی زیارت بھی ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. تو بالکل. شام جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. بالکل. تو لو جناب میں اچھا یہ جو ابھی ڈاکٹر برکی صاحب نے سنائی ہے نا غزل، ہاں کیا ہوگا؟ بالکل. اس میں یار اس میں بڑا لوگوں نے لکھا تھا یار، بہت مزہ آیا اچھا تھا. مجھے بھی یہ نا پسند ہے کہ کیا ہوگا. بالکل صحیح. جی 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 اچھا اس میں دیکھو نا بہت اچھی غزل ماشاء اللہ. بہت مطلب ایک مترنم سوال بات جو ہے کیا کہنا ہے. کیا نا دیکھیں، ایک جو شاعر ہوتا ہے ادیب ہوتا ہے، اس کا ایک کام یہ بھی تو ہے نا سوال اٹھانا. بالکل. گو یہ تو بڑی ایک مطلب جمالیاتی شاعری ہے، لیکن سوال تو ہے بہرحال میں کہ کیا ہوگا. صحیح بات. جی تو اگر اجازت ہو تو میں وہی پیش کروں. بالکل کیوں نہیں. جی ارشاد. شام جی سنیے. جی بسم اللہ. تیرے آنگن میں بھی اتری
جو تنہائی تو کیا ہوگا. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. تیرے آنگن میں بھی اتری جو تنہائی تو کیا ہوگا, ہمیں کھو کر تجھے بھی نیند نہ آئی تو کیا ہوگا. واہ 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 کیا کیا تنزل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب ہمارا دل تو عادی ہے شکست و ریخت کا, لیکن ہمارا دل تو عادی ہے شکست و ریخت کا, لیکن تیرے احساس نازک پہ جو چوٹ آئی تو کیا ہوگا. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. کیا اچھا تنزل ہے صاحب سبحان اللہ. اور اداسی دیکھ کر چہرے کی جو آنسو نکل آئے, اگر تو دیکھ لے زخموں کی گہرائی تو کیا ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر شعر میرا لاجواب. جزاک اللہ, اداسی دیکھ کر چہرے کی جو آنسو نکل آئے, اگر تو دیکھ لے زخموں کی گہرائی تو کیا ہوگا. اور میرا عنوان ہے کچھ حسن فطرت کو بیان کرنا. میرا عنوان ہے کچھ حسن فطرت کو بیان کرنا, تصور میں تیری تصویر لہرائی تو کیا ہوگا. تصور میں تیری تصویر لہرائی تو کیا ہوگا. اور چلے ہو دل کو بہلانے حسیناؤں کی محفل میں, چلے ہو دل کو بہلانے حسیناؤں کی محفل میں, وہاں بھی منتظر ہوگی جو رسوائی تو کیا ہوگا. واہ واہ واہ. اور شعر سنیے جناب کہ ابھی احساس خوشبو کا یہ جادو جان لیوا ہے. ابھی احساس خوشبو کا یہ جادو جان لیوا ہے, اگر لی رو برو اس گل نے انگڑائی تو کیا ہوگا. اگر لی رو برو اس گل نے انگڑائی تو کیا ہوگا. اور یہ مصرع جو مفتی صاحب کا تھا اس پہ جو گرا تھی کہ میرے ذوق جنوں نے شیخ جی گر یہ کرامت کی. میرے ذوق جنوں نے شیخ جی گر یہ کرامت کی, خرد کو عشق کی پوشاک پہنائی تو کیا ہوگا. اور جو دیکھا تجھ کو پروانے نے اپنی شمع گل کر لی. کیا کہنا اسے یہ جو دیکھا تجھ کو پروانے نے اپنی شمع گل کر لی, اسے یہ عاشقی بھی راس نہ آئی تو کیا ہوگا. اور جو آغاز محبت میں ہمارے نام لکھی تھی, جو آغاز محبت میں ہمارے نام لکھی تھی, تمہاری وہ غزل محفل کو سنوائی تو کیا ہوگا. اور ابھی تو نور کے حالے تمہارے گرد رقصاں ہیں. بہت اچھا یار, اچھا. ابھی تو نور کے حالے تمہارے گرد رقصاں ہیں, کبھی ہوگی اندھیروں سے شناسائی تو کیا ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ, کیا مرصع کلام سنا رہے ہیں. جزاک اللہ. اور ابھی تو دل کی ویرانی سے افسردہ ہوئے ہو تم, ابھی تو دل کی ویرانی سے افسردہ ہوئے ہو تم, بجے گر غیر کے آنگن میں شہنائی تو کیا ہوگا. اور شام جی یہ شعر سنیے آپ کے لیے. جی بسم اللہ. مقید کر لیا ہے میں نے بجلی کو نشے من میں, قید کر لیا ہے میں نے بجلی کو نشے من میں, اگر صیاد کو تقدیر لے آئی تو کیا ہوگا. اگر صیاد کو تقدیر لے آئی تو کیا ہوگا. اور ہائے ہائے تیری تحریر کو الطاف مفتی نے سند دے دی. تیری تحریر کو الطاف مفتی نے سند دے دی, اگر ملتی رہی یوں ہی پذیر آئی تو کیا ہوگا. تیرے آنگن میں بھی اتری جو تنہائی تو کیا ہوگا, ہمیں کھو کر تجھے بھی نیند نہ آئی تو کیا ہوگا. سبحان اللہ. آپ نے واقعی حق ادا کر. بہت اچھا, بہت اچھا. تو جناب علی, یہ تھے جناب الطاف بھائی جو
مفتی مرحوم کے بسرہ طرح پر کہی ہوئی ایک بڑی مرثہ غزل سنا رہے تھے، اور اس سے پہلے احمد علی برقی اعظمی صاحب نے بھی ایک کلام پیش کیا اسی زمین میں. تو ابھی ہمارے پاس حضرت شام بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم ایک زبردست قسم کی ایک پنجابی نشست کرنے والے ہیں ان کے ساتھ، اور اس میں اور بھی خالد خواجہ اور ہم دیگر ان یہاں کو سے. پنجابی کا لارا لگا لگا کے ان سے ہم کافی ساری چیزیں سن لیں گے. بالکل بالکل بالکل، کیوں نہیں کیوں نہیں. تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ظاہر کہتے تو دونوں زبانوں میں ہی ہیں، تو آج ہم ان سے پہلے اردو میں سننا چاہیں گے کہ کچھ کلام عطا ہو جائے جناب حضرت شام. جی بہت شکریہ. السلام علیکم برکی صاحب. وعلیکم السلام. برکی صاحب، آپ اور اگر مفتی مرحوم زندہ ہوتے تو چونکہ میرا بنیادی طور پہ جو ننہال ہے وہ لائل پور سے ہے، جی تو پور میں میرے جو جد امجد تھے شاکر عروجی ان کا نام تھا، جی وہ جی مانا تھے اور وہ صاحب طرز اور صاحب دیوان شاعر تھے. میں نے اور میری اماں جی نے مل کے ان کا ایک دیوان چھپا ہے، دیوان عروجی کم بہت ہی کم شاکر جی عروجی. جی جی تو جی آپ کے تینوں اردو کے شاعر پنجابی کے پیچھے پہ گئے ہو، تو جی جی. مجھے اس میں کا سروار پنجابی بھیج ہوں، دیجیے گا کچھ میں کچھ میں بول دوں گا پہلے آپ کو. شام پورے جی میں پہلے پنجابی ہوں. پورے ہند کو سب سے بڑا شاعر جو ملا ہے نا، بلکہ دنیا میں اردو کا، وہ پنجاب سے علامہ اقبال. جی تو جی. کیا میری وہ یہ دونوں ہی خواہش زبانوں میں ہے ماشاءاللہ. دیوان عروجی میں سے نانا جی جی کے 2 شعر آپ کو ترنم کے ساتھ سنا دوں. بالکل ان بے میں شک. ارشاد. اور ہے یہ حق ادا ہو جائے گا، کیوں نہیں تو کیوں نہیں. وہ میں سناتا ہوں، اور پھر ایک آدھ پنجابی کی نظم اگر آپ کہیں. جی جی کوئی جی بات نہیں، میں بالکل بالکل بالکل. بالکل. دیوان سے آپ کو 2 شعر سنانا چاہ رہا ہوں. جی جی مفتی ارشاد صاحب جی ارشاد. اجازت ہے؟ بالکل بالکل جناب، ہم وطن گوش ہیں. مصرع سنیے گا. مطلب ہے کہ یہ غلط بات کہ جس کو بھی نگاہ چاہا، منتخب کر کے جسے دل نے سراہا چاہا. واہ واہ جی واہ یہ واہ. غزل ہے 1956 کی. یہ غزل ہے. اس کے اچھا بعد بھی بہت کچھ لکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ 1956 کے ایک شمارے میں سے یہ غزل ملی. 2 اچھا. جی شعر اور راگ مال پہنچ چکے. مفتی صاحب راگ کو بھی سمجھتے ہیں اور ترنم والے ہیں، تو 2-3 شعر اس غزل میں سے میں آپ کو سنانا چاہتا جی جی بالکل بالکل. ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی جی بالکل جی آ جی رہی ہے. آواز آ رہی ہے. یہ غلط بات آہا. جس کو بھی نگاہ چاہا، جی ہاں. سبحان یہ اللہ. غلط بات کہ جس کو بھی نگاہ چاہا، آہا. جی یہ غلط بات کہ جس کو بھی نگاہ چاہا، منتخب کر کے جسے واہ واہ. منتخب کر کے جسے دل نے سراہا چاہا، واہ واہ واہ. غلط بات. بہت اچھا بہت صاحب کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بخاری صاحب ایک اس کا مصرع دیکھتے ہیں. جی بسم اللہ. جی جی ہم ہیں ایک رستہ آہا. توحید پہ چلنے والے، آہا. ہم ہیں ایک رستہ توحید پہ چلنے والے، اس کو گمراہ کہو آہا. جس نے بھی
दुराहा। वाह 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 वाह, बहुत क्या अच्छा बात, ہے، क्या بہت बात, اچھا ہے، بہت क्या اچھا ہے बात, یار، क्या بہت बात, اچھا क्या बात, ہم क्या ہیں बात. ایک رستہ توحید پہ چلنے والے، ہے۔ اس کو گمراہ وہ نے دو راہ چاہا، चाहा, بہت اچھا، क्या بالکل बात, بالکل، क्या کو बात, گمراہ اور نے دو بہت راہ۔ اچھے خوبصورت انداز میں بیان کیا، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اور ایک बहुत آخری غزل میں سے پھر اور آپ کی نظر، جی جی، جان ہے صورت ہاں، حالات میں معذور سی تھی، کیا جان کہنا، صورت واہ، حالات میں معذور سی تھی، ایسے حالات میں بھی آپ کا چاہا، वाह, چاہا، کیا ایسے واہ کہنا کیا ہے، کہتے کیا حالات۔ کہنا ہے یار، بہت شکریہ۔ کیا آپ چونکہ مزہ دیا یار۔ اردو غزل کے شاعر بیٹھے ہیں تو یہ میں نظمیں لکھتا رہا اردو میں، لیکن غزل کے چونکہ 3 غزل کے شاعر بیٹھے تو میں نے جد امجد سے وہ لی ہے، مدد لی ہے नहीं آپ बहुत बहुत खूब, बहुत कमाल, बहुत بہت कमाल, بالکل हाँ, بالکل बहुत بالکل अच्छे. یار، کیا کہنے ہیں جناب۔ اچھا اب یہ ہے کہ چونکہ اپنی غزلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جی، تو پہلے ترنم میں نے یار کچھ اور سوچا تھا، آپ کا ترنم دیکھنے کے بعد تو وہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ آپ بہرحال برکی صاحب ایک غزل ہے وہ جی میں اسے اپنی طرز میں پڑھتا ہوں، اور یوں سمجھ لیں کہ پروین شاکر کی غزل کو میں نے پڑھا، اس سے ظاہر تحریک تو ہوئی، لیکن میں نے اس غزل کا اسی زمین میں غزل کہی، لیکن ایسے کہ جیسے اس کا جواب ہو، واہ واہ، جیسے اس کا جواب ہو۔ جواب ہو، تو وہ سنیے گا کہ میں اسے ترنم سے پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو अब आप بات हमें साफे तमसीह में محفل मुब्तला कर दें. میں، بات محفل میں جو ہونے لگی تنہائی کی، क्या बात, क्या बात, بات محفل میں جو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہونے لگی واہ تنہائی کی، واہ بات محفل میں جو ہونے لگی تنہائی کی، عشق نے حسن کی کیا ایسی پذیرائی کی، बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. کو بکو پھیل گئی، بات محفل میں۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، اب سنیے گا کہ شام بھائی یہ شعر سننے والا ہے، میری بستی کا چلن ہے ہی عجب، یار میرے واہ میری بستی کا چلن ہے ہی عجب، یار میرے وہ برا ہو گیا جس نے کوئی اچھائی کی، بھائی اچھا وہ برا ہو گیا جس نے کوئی اچھائی کی، بات محفل میں۔ اور شعر سنیے گا ڈاکٹر برکی صاحب، آپ کی توجہ چاہیے اس میں،
وہ تو لاتا نہیں دانائی کے زمرے میں اسے، اچھا مصرع ہے بھائی، اچھا مصرع ہے۔ وہ تو لاتا نہیں دانائی کے زمرے میں اسے، ہم نے چھیڑی جو کبھی بات شناسائی کے، بہت اچھی۔ ہم نے چھیڑی جو کبھی بات شناسائی کی، بات محفل میں۔ سبحان اور اللہ۔ یہ سنیے گا جو ہرجائی والا شعر ہے اس کا، پروین کا، میں نے اس پر کیا کہا ہے، جی لوٹنے کا بھی مجھے حوصلہ اس نے ہی دیا، واہ واہ لوٹنے کا بھی مجھے حوصلہ اس نے ہی دیا، کیا بن گئی بات یوں بگڑی تیرے ہر جائی کی، بن گئی بات یوں بگڑی تیرے ہر جائی کی، بات محفل میں۔ الطاف بھائی شعر سنیے گا، اور حضرت بھائی آپ کی بھی توجہ چاہیے۔ ہاں میں کہتا ہوں، ہاں میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، ہاں ہاں میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، اس سے پہلے کہ اسے فکر ہو رسوائی کی، اس سے پہلے کہ اسے فکر ہو رسوائی کی، اور نم کیا لب نے، نم کیا لب نے جو ان پھول سے ان پوچھے، واہ رخساروں کو، نم کیا لب نے جو ان پھول سے رخساروں کو، حالت زلف تھی اس دم تو تماشائی کی، حالت زلف تھی اس دم تو تماشائی کی، اور حشر پھر دیکھنا، حشر پھر دیکھنا ہے ہم کو بھی اپنے دل کا، حشر پھر دیکھنا ہے ہم کو بھی اپنے دل کا، ہو جو قائم، ہو جو قائم یہ قیامت شب تنہائی کی، بات محفل میں۔ اور حضرت بھائی شعر سنیے گا کہ اس کی آنکھوں نے جو
اس کی آنکھوں نے جو معراج کرائی دل کو، آنکھوں نے، واہ، اس کی آنکھوں نے جو معراج کرائی دل کو، منزلیں ہوتی گئیں سر تیری زیبائی کی، واہ، اور گل صبا پھول چمن کچھ نہیں بھاتا اس کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل واہ، صبا پھول چمن کچھ نہیں بھاتا اس کو، نہیں بھاتا اس کو، ہو گئی ایسی طبیعت تیرے صحرائی کی، پھول اور بات محفل کی۔ اور وہ جو ان کا مصرع تھا کہ بات تو سچ ہے، اس پر جو گرا ہے وہ میری دیکھیے گا برکی بھائی، آپ کی توجہ کی نظر ہے کہ جھوٹ تھا اس نے، الطاف بھائی، جھوٹ تھا اس نے کبھی پیار کیا تھا مجھ سے، جھوٹ تھا اس نے کبھی پیار کیا تھا مجھ سے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، واہ، بات محفل میں، اور جانے کیا وقت کے شاہوں کو نظر آیا ہے، جانے کیا وقت کے شاہوں کو نظر آیا ہے، جس کو دیکھو کرے تعریف ہے پہنائی کی، بات محفل میں، آخری مقطع ہے اس کا، رت جگوں میں ہی جو مصروف رہے تھے مفتی، رت جگوں میں ہی جو مصروف رہے تھے مفتی، چشم بدور کہاں صرف توانائی کی، چشم بدور کہاں صرف توانائی کی، بات محفل میں جو ہونے لگے تنہائی کی۔ تو یہ جناب میں نے سوچا کہ چلے غزل آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اب جناب میں چاہوں گا کہ غزل جو ہے وہ چونکہ ہمارے درمیان برکی صاحب سے میں آخر میں سننا چاہوں گا، تو اس سے پہلے میں الطاف بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ایک، چونکہ ان کی کتاب اب بالکل ماشاءاللہ اب سب کے سامنے ہے، تو کوئی اس میں سے مارکۃ الآراء غزل نکالیں اور ہمارے سامعین کی بھی نظر کریں اور ہماری بھی۔ مارکۃ الآراء کیا آپ نے ترنم میں پڑھ کے آپ نے اور حضرت شام نے ہمیں ویسے ہی اتنا وہ انڈر پریشر کر دیا ہے کہ اب ہماری غزلیں تو ویسے ہی پھیکی کر دی ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب۔ حرف بولتا ہے سر، کوئی بات نہیں، حرف بولتا ہے۔ اب تو کیا کہتے ہیں، اینی وے
میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. جی جی، ارشاد ارشاد. وہ شوق دید کا عالم آہا کہ پیش یار می رقصم. آہا، واہ میر اقسم، واہ واہ واہ. وہ چلو شوق جی. دید کا عالم کہ پیش یار می رقصم. آہا نہیں کچھ رنج رسوائی سرے بازار می رقصم. یہ رقصم. آہا، واہ. واہ واہ واہ. نمید عالم کی آخر کے نمید عالم رکھتے ہیں مگر ناظم بھائی حضرت تو اپنی عثمان، نہیں جی کیا ہے. حضرت عثمان ماروندی، جی ماروندی کا زمین ہے ان کی. اگرچہ معتبر ٹھہرا مجھے وہ جبا و خلعت. خلات، رائٹ رائٹ. جبا و اگرچہ خلات. معتبر ٹھہرا مجھے وہ جبا و خلعت. سرے ذوق جنوں کیا وقت دستار می رقصم. میرا آہا واہ کیا کہنا. اور یہ شعر قبلہ توجہ فرمائیے. جی جی، رہوں ارشاد. رہوں کیوں برگ گل پہ میں مثال قطرہ شبنم. آہا، مثال جی قطرہ شبنم. رہوں کیوں برگ برگ گل گل پر. پہ میں مثال قطرہ شبنم. میرے سر میں تو سودا ہے بنو کے خار می رقصم. آہا، واہ بنو کے خار بھی رقص. بہت واہ. اور اچھا. ادائے حسن پہ تم ناچنا چاہو بھلے ناچو. آہا جی. ادائے حسن پہ تم ناچنا چاہو بھلے ناچو. ردائے عشق میں لپٹے گی جب گفتار می رقصم. واہ آہا، واہ. یعنی بالکل، بہت اچھا بہت اچھا. اور وہ نور لم یزل ٹپکے ہے اس چشمے غزالاں سے. آہا وہ نور لم یزل ٹپکے ہے اس چشمے غزالاں سے. دمے گفتم چلے ابرو کی تیکھی دھار می رقصم. آہا، واہ بہت اچھا دمے بہت اچھا. گفتم چلے ابرو کی تیکھی دھار می رقصم. اور یہ ایک شعر جو میں نے کتاب کے ٹائٹل پہ بھی ہے کہ پسے دیوار تو سائے بھی محو رقص ہوتے ہیں. آہا، پس دیوار تو پسے دیوار تو سائے بھی صاحب. محو رقص ہوتے ہیں. یہ ضد ہے میری سورج سے سرے دیوار می رقصم. آہا، واہ. اچھا ہے اچھا ہے. یہ ضد ہے میری سورج سے سرے دیوار می رقصم. اور منم الطاف درماندہ کہ خاک واہ. راہ درویشاں. واہ. آہا، منم الطاف درماندہ کہ خاک راہ درویشاں. یہ ہے عز و شرف میرا کہیں سرکار می رقصم. واہ آہا، کہیں سرکار میں رقصم. یہ ہے دوبارہ عز آتا و ہو آخری شرف شعر. میرا منم الطاف درماندہ کہ خاک راہ درویشاں. یہ ہے عز و شرف میرا کہیں سرکار می رقصم. واہ واہ واہ. وہ شوق دید کا عالم کہ پیش یار می رقصم. نہیں کچھ رنج رسوائی سرے بازار می رقصم. سبحان اللہ سبحان واہ. اللہ جناب. واہ. کیا ہی مارکت الارا جناب، زبردست آپ نے سنائی. بلکہ اس کتاب کی سب سے خوبصورت کلام جو مجھے محسوس ہوا رقص آوارگی میں، یوں تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن یہ کچھ الگ اس کا مزہ بھی ہے اور بڑا بڑا تغزل ہے اس میں. جناب اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ جناب شام جو ہیں وہ میر باغن جی اپنا کلام جناب سنائیں. جناب وہ چونکہ وہ پنجابی میں سنانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بالکل ہم میں اس گوش ہے واسطے جناب. کہہ رہا کہ شام جی ہوں تسی نیر بھاگ ہو. جی جی، سر غزل ہو جائے ایک اور اس کے بعد ہم آخر میں جناب احمد علی برقی صاحب سے کلام سنیں گے اور وہیں پر نشست کا اختتام بھی کریں گے. اور یہ جو آپ نے ابھی پروین شاکر کی معروف غزل بہر میں جو غزل سنا، اس پہ جی میں آپ کو 2 شعر سنانا چاہتا ہوں. اس میں جو کہ آپ نے توانائی کا قافیہ استعمال کیا، جی جی اور توانائی ایک ایسا لفظ ہے جس کو اردو غزل کے کسی قافیے میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. توانائی کے اور بڑے مسائل ہیں، ہاں، تو صحیح بات ہے. غزل میں نہیں آتا کسی صورت بھی. جی. جی آپ کا ہی وہ میں سر ادھار لے کے مستعار لے کے آپ کا سر جس میں آپ سنا رہے تھے، اس میں صرف میں آپ کو 2 شعر سناؤں گا. صحیح. عرش پر بھی ہے کرامت دم تنہائی کی، واہ کیا کہنا ہے. پر بھی ہے کرامت دم تنہائی کی.
آج تک ساکھ ہے قائم تیری یکتائی کی، بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ٹوکنے والا نہیں ہے کوئی، اس لیے ذہن بنا رکھا ہے جو آئی کی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ پھر چاہ رہا ہوں کہ وہ میرا مونس و غمخوار نہیں ہو سکتا، جس نے کمزور کو دی ضرب توائی کی۔ اچھا، ایک پنجابی کی ایک نظم سنانا چاہ رہا ہوں، چونکہ میرے ساتھ فاروق آباد اور سمندری اور لائل پور اور یہ سارا میرے ساتھ پنجاب جڑا ہوا ہے، اور چھوٹی سی نظم ہے، ذرا بچہ واپس آ جائے تو پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ برقی صاحب لگتا ہے اٹھ گئے درمیان میں سے، نہیں وہ ذرا تھوڑے سے اس وقت جس کمرے میں ہے نا، وہ ظاہر ان کے میرے خیال کچھ تھوڑے سے بچوں کے تھوڑے سے مسائل ہے جی۔ اچھا جی، نظم دا سرنامہ ہے مڑکانے والے نظر، نظم دا سرنامہ کپا گلاب ہوئی، نظم دا سرنامہ ہے کپا گلاب ہوئی، ساڈے گل میں کیتے پھائیاں، ساڈے گل میں کیتے پھائیاں، ساڈے گل میں کیتے پھائیاں، ساڈے چم دیاں جتیاں پائیاں، ساڈے آسمان الاریا اس چٹے دن دے جھوٹ، ساڈے کیتے پھائیاں، نظم دا سرنامہ ہے کپا گلاب ہوئی، ساڈے گل میں کیتے پھائیاں، ساڈے چم دیاں جتیاں پائیاں، ساڈے ول اسمان الاریا اس چٹے دن دے جھوٹ، ساڈی جی پتاوا بن گئی تے جیون بنیا روگ، ہن کیویں کریے سوگ وے لوکا کیویں کریے سوگ، ساڈی بن گئی تے جیون بنیا روگ، ہن کیویں کریے سوگ وے لوکا کیویں کریے سوگ، اساں وین نہ کیتے نابرا ساڈے سکے رہے رومال، اساں وین نہ کیتے نابرا ساڈے سکے رہے رومال، اسی اندروں اندری روئیے انہاں سکیاں اکھاں نال، سانج سکولوں نٹ گئے کسے انے کھوہ وچ ٹٹ گئے، کس دوتر وان نے سکنا ساڈی وکھی ماری سٹ، اتے کھل اکھ دے پٹ، اساں دل نو کیتا نہریا سبے رگاں کیتیاں کھال، اساں دل کیتا نہریا سبے رگاں کیتیاں کھال، پھل کپا گلابیا ساڈے تازے لو دے نال۔ زبردست جناب، زبردست۔ تو یہ جناب حضرت شام تھے جو اپنا پنجابی کلام بھی نظر کر رہے تھے، تو اور یہ بالکل جو صحیح ٹپیکل پنجابی ہے نا، وہ اس میں ظاہر ان کا کلام سننے کو ملتا ہے۔ تو میں حالانکہ میں نے تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا سیکھنی جو ہوئی، تو میں نے تو سیکھی ہے، تو ہماری جو پنجابی ہے وہ اس نہج کی نہیں ہے، لیکن بار دور انشاءاللہ نشست ہوگی پنجابی، اس میں میں بھی چاہوں گا شرکت کروں۔ اب جناب میں بڑی یعنی ملتجی ہوں جناب ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب سے کہ وہ اپنی کوئی غزل یا نظم جو بھی سنانا چاہیں اس کو سنا سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ مشاعرے کے اختتام کی طرف لوٹیں گے۔ تو جناب حضرت ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی آپ سے کلام کی گزارش کی میں نے۔ جی حالات حاضرہ کے تناظر میں کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے تناظر میں ایک موضوعاتی غزل سماعت فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ لاک ڈاؤن کر رہا ہوں لاک ڈاؤن میں بسر، کر رہا ہوں لاک ڈاؤن میں بسر، جیسے ہو ایک قید خانہ میرا گھر، جیسے ہو
ایک قید خانہ میرا گھر، بند ہے کورونا سے سب کا ناسخہ، بند ہے کورونا سے سب کا ناسخہ، نہ لہائے نیم شب ہے بے اثر، نہ لہائے نیم شب ہے بے اثر، ہے یہ کورونا ایک قدرت کا عذاب، ہے یہ کورونا ایک قدرت کا عذاب، اسپتالوں میں ہے بے بس چارہ گر، اسپتالوں میں ہے بے بس چارہ گر، آج ہر گھر کی یہی ہے داستاں، آج ہر گھر کی یہی ہے داستاں، ہے امیر شہر جس سے بے خبر، ہے امیر شہر جس سے بے خبر، لکھ رہا ہوں میں قلم برداشتہ، لکھ رہا ہوں میں قلم برداشتہ، آج ہے جس حال میں نوع بشر، آج ہے جس حال میں نوع بشر، ان کا کوئی بھی نہیں پرسان حال، ان کا کوئی بھی نہیں پرسان حال، ہیں سبھی مزدور سرگرم سفر، ہیں سبھی مزدور سرگرم سفر، ہیں جو اہل خاندان سے اپنے دور، ہیں جو اہل خاندان سے اپنے دور، ہے پڑا کوئی ادھر کوئی ادھر، ہے پڑا کوئی ادھر کوئی ادھر، درہم و برہم ہے دنیا کا نظام، درہم و برہم ہے دنیا کا نظام، وائرس کے ہیں سبھی زیر اثر، وائرس کے ہیں سبھی زیر اثر، جب بھی سوشل میڈیا پر دیکھیے، جب بھی سوشل میڈیا پر دیکھیے، موت کی ملتی ہے لوگوں کی خبر، موت کی ملتی ہے لوگوں کی خبر، تھے جو اپنے عہد کے بیدار مغز، تھے جو اپنے عہد کے بیدار مغز، چل بسے کتنے نہ جانے دیدہ ور، چل بسے کتنے نہ جانے دیدہ ور، کرب تنہائی سے اب عالم ہے یہ، کرب تنہائی سے اب عالم ہے یہ، کاٹنے کو دوڑتا ہے اپنا گھر، کاٹنے کو دوڑتا ہے اپنا گھر، ہو چکا تاب و تمام مرغ خیال، ہو چکا تاب و تمام مرغ خیال، مزمحل ہے جس کے برقی بالوں پر، مزمحل ہے جس کے برقی بالوں پر۔ اسی دن میں آج کورونا سر پر سوار ہے، سن لیں، شمع دل اپنی سر شام بجھی جاتی ہے، شمع دل اپنی سر شام بجھی جاتی ہے، اتنی ہیبت ہے کہ ہر سانس رکی جاتی ہے، اتنی ہیبت ہے کہ ہر سانس رکی جاتی ہے، لاک ڈاؤن سے ہے اب زندگی اپنی بوجھل، لاک ڈاؤن سے ہے اب زندگی اپنی بوجھل، اب نہ مجھ سے یہ شب ہجر سہی جاتی ہے، اب نہ مجھ سے یہ شب ہجر سہی جاتی ہے، کر دیا کورونا نے آ کر اسے درہم برہم، کر دیا کورونا نے آ کر اسے درہم برہم، قصر دل کی تھی جو دیوار گری جاتی ہے، قصر دل کی تھی جو دیوار گری جاتی ہے، شب تنہائی کا احساس نہ پوچھو اپنی، شب تنہائی کا احساس نہ پوچھو اپنی، بات کوئی نہ کہی اور سنی جاتی ہے، بات کوئی نہ کہی اور سنی جاتی ہے، ذہن معوف ہے اور میرا قلم ہے ساکت، ذہن معوف ہے اور میرا قلم ہے ساکت، کوئی تحریر نہ ایسے میں لکھی جاتی ہے، کوئی تحریر نہ ایسے میں لکھی جاتی ہے میرا سود دروں میری غزل سے ظاہر، ہے میرا سود دروں میری غزل سے ظاہر، لکھ کے مجھ سے ہی نہ خود اب جو پڑھی جاتی ہے، لکھ کے مجھ سے ہی نہ خود اب کو پڑھی جاتی ہے، کیا کروں جا کے سناؤں کسے اپنی روداد، کیا کروں جا کے سناؤں کسے اپنی روداد، آ کے نزدیک وہ پھر دور چلی جاتی ہے، آ کے نزدیک وہ پھر دور چلی جاتی ہے، گرم جوشی سے ملا کرتے تھے مجھ سے جو کبھی، گرم جوشی سے ملا کرتے تھے مجھ سے جو کبھی، دیکھ کر ان کی مجھے سانس رکی جاتی ہے، دیکھ کر ان کی مجھے سانس رکی جاتی ہے، اب تو سب ہاتھ ملاتے ہوئے کتراتے ہیں، اب تو سب ہاتھ ملاتے ہوئے کتراتے ہیں، کیونکہ ہر بار ہتھیلی یہ دھلی جاتی ہے، کیونکہ ہر بار ہتھیلی یہ دھلی جاتی ہے، WHO ہے جہاں بھر میں محافظ سب کی، WHO ہے جہاں بھر میں محافظ سب کی، جس کی ہر ملک میں اب بات سنی جاتی ہے، جس کی ہر ملک میں اب بات سنی جاتی ہے، شرق اور غرب کی تفریق نہیں ہے کوئی، شرق اور غرب کی تفریق نہیں ہے کوئی، سب کی آواز میں آواز ملی جاتی ہے، سب کی آواز میں آواز ملی جاتی ہے، خوف کرونا کا ہے اب خوف خدا پر غالب،
खौफ करुणा का है, अब खौफ खुदा पर गालिब, वाइजों से भी यही बात सुनी जाती है, वाइजों से भी यही बात सुनी जाती है। फिर दिखाए न खुदा ऐसा भयानक मंजर, फिर दिखाए न खुदा ऐसा भयानक मंजर, मुस्कुराते हुए चेहरों से हंसी जाती है, मुस्कुराते हुए होठों से हंसी जाती है। अब संभालूं तो संभालूं इसे कैसे बरकी, अब वाह वाह संभालूं संभालूं उसे कैसे बरकी, दिल की दुनिया मेरे बर्बाद हुई जाती है, दिल की बहुत दुनिया मेरे बर्बाद हुई जाती है, शमे दिल अपनी सरे शाम बुझी जाती है। इतनी हैबत है कि हर सांस रुकी जाती है। ये बड़ी गाना सुन लें, नवाजिश, बड़ी नवाजिश, ये बड़ी गजल और नवाजिश। शेर है। जी जी। की जाती है। अच्छा, अब ये है लम्हात कि जिंदगी की वो बेहद हंसी रहे, जी 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 जी। लम्हात जिंदगी की वो बेहद हंसी रहे, जब तक वो मेरे खाने दिल में मकी रहे, जब अच्छा तक वो मेरे खाने दिल में मकी अच्छा रहे। है, अच्छा है। वारफगी शौक का आलम न पूछिए, वारफगी। वारफगी शौक का आलम न पूछिए, जिस दम निगाह उससे पड़ी हम नहीं रहे, आहा, जिस दम निगाह उससे पड़ी बड़ी हम हम नहीं नहीं रहे। रहे हैं। है एक रब्ते खास मुझे उनकी जात से, है एक रब्ते खास मुझे उनकी मुझे जात उनके से, साथ वो लौहे दिल पे सबसे चाहे कहीं रहे, वो लौहे दिल पे सब्त है चाहे कहीं रहे। रोशन है जिसके नूर से काशाने हयात, रोशन हाँ, है जिसके नूर से काशाने हयात, ताउम्र ताबनाक ये उसकी जबी रहे, आहा, ताउम्र ताबनाक ये उसकी जबी रहे। सुहान रूह उनका है मेरे लिए फराक, सुहान रूह उनका है मेरे लिए फराक, पहलू नशी थे जब वो हयात आफरी रहे, आहा, पहलू नशी से जब वो हयात आफरी रहे। उसलूब में है जिद्दत फिक्र नदर मगर, आहा, उसलूब में है जिद्दत फिक्र नदर मगर, अपनी रवायतों के सदा हम अमीर रहे, आहा, अपनी रवायतों के सदा हम हम अमीर अमीर है। रहे। उसकी निगाह शौक की हिद्दत से जल उठे, आहा, उसकी निगाह शौक की हिद्दत से जल उठे, सोजे दरू से कल्ब जिगर आतशी रहे, आहा, सोजे दरू से कल्ब कल जिगर आतशी रहे। मैं मल रहा हूँ अब कफे अफसोस इसलिए, मैं मल आहा, रहा हूँ अब कफे अफसोस इसलिए, थे मारे आस्ती जो मेरे हमनशी रहे, थे जी जी। मारे आस्ती जो मेरे हमनशी रहे। मेरी दुआ है उन्हें तमन्ना के बावजूद, आहा, मेरी दुआ है उन्हें तमन्ना के बावजूद, महफूज हर गजन से वो नाज़नी रहे, महफूज हर गजन से वो नाज़नी रहे। है फेसबुक के फैज से अब हर जबान पर, ये एक आहा, तल्ख हकीकत जी जी, है, बिल्कुल। है फेसबुक के फैज से अब हर जबान पर, बरकी जो अपने शहर में गोशा नशी रहे, बिल्कुल। बरकी जो अपने शहर में गोशा गोशा कोशा नहीं नशी रहे। बहुत लम्हा जिंदगी के वो बेहद हंसी रहे, जब तक वो मेरे खाना दिल में बकी रहे। बस मकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 खिदमत है। शुक्रिया। ये थे हज़रत डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी साहब। तो शाम भाई और अल्ताफ़ भाई, डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी साहब, इससे पहले कि मैं इसका इख्तिताम करूं, मुफ्ती साहब के दो क़तात आपके सामने पेश करूंगा और जी उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। तो ये बल्कि जो मुरक्का अदब पंजाब में हुआ करती थी 1983-84 की बात है, उस मुरक्का अदब में मेरे वालिद साहब के क़तात शामिल होते थे वहाँ माशा पंजाब की बुक में, मुरक्का अदब में। तो उसमें एक कथा शामिल था कि बांध लेता है जिसको जी चाहे, बांध जी लेता है। बांध लेता है जिसको जी चाहे, ये तख़य्युल भी एक रस्सी है। वाह, वाह, हाँ क्या कहने हैं? एक बांध रस्सी। लेता है जिसको जी इसको जी चाहे, चाहे, ये एक तगैयुल भी तख़य्युल भी एक एक रस्सी है। रस्सी है। ज़िंदगी के निगार खाने में कोई पुन्नू है कोई सस्सी है। कोई ससी। वाह, ज़िंदगी के नगार खाने में कोई कोई पुन पुन्नू है कोई सस्सी है। और कुछ ख़यालों के रूप होते हैं, कुछ ख़यालों वाह के रूप होते हैं। रूप होते हैं, कुछ मोहब्बत का नूर होता है। वाह हाँ, कुछ ख़यालों के रूप होते हैं, कुछ मोहब्बत का नूर होता है। शेर के तर्जमे पे मत जाओ, अपना अपना शऊर वाह होता है। अपना 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 वाह शऊर। शेर के तर्जमे पे मत जाओ, मत। अपना अपना शऊर होता है। तो भाई मैं आप इसके साथ ही आप सब साहिबान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और हमारी बदकिस्मती रही कि यूनुस मलिक साहब, वो बेचारे, उनकी अभी भी कॉलें आ रही थी, तो
وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. حالانکہ وہ جن کے لیے محفل سجائی گئی تھی کہ اس حوالے سے مفتی صاحب کے متعلق بات ہوگی، لیکن یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر کسی دن ان کے ساتھ ہوگی. اور وہ پنجابی کے شاعر ہیں تو شام بھائی آپ کے ساتھ تو خوب نبھے گی ان کی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی. اجازت دیں، مشاعرے کا اختتام کرتے ہیں. اس کی ریکارڈنگ ذرا بھیج دیجیے گا. جی انشاءاللہ. جی بالکل. ریکارڈنگ بھیج دیجیے.